السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس وقت میں گجرات کے ایک علاقے ساپوتارا کے ہل اسٹیشن پر موجود ہوں، اور ٹھیک بالکل آپ میرے پیچھے یہ کھائی نما علاقہ دیکھ سکتے ہیں، اور میں بالکل پہاڑ کی چوٹی پر اس وقت موجود ہوں۔ تھوڑا سا میرے پیچھے پہاڑ کا ایک حصہ موجود ہے، اور میں پہاڑ کی بالکل چوٹی پر ہوں۔ نیچے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ کچھ جو ہے تفریحی علاقہ ہے، اور پھر ادھر آپ کو کچھ آبادی نظر آئے گی۔ یہ نہایت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور اس وقت سخت گرمی کا موسم ہے، لیکن بارش میں اور ٹھنڈ میں یہاں آنے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے، اور بارش کے قطرات گرتے ہیں، بارش کا پانی موجود ہوتا ہے، پھر ٹھنڈ میں کہرا ہوتا ہے، شبنم ہوتی ہے، اور آسمان ابرآلود ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان بالکل آپ کے سر پر موجود ہے۔ یہ سب اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، سسٹم ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور زمین کی ساری چیزیں، دنیا کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا۔ اسی طریقے سے اللہ نے آسمان اور زمین اور ان ساری چیزوں کا سسٹم جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین بنایا ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان کی ایک آیت میں کہا، خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تمید بكم وبث فيها من كل دابة، کہ اللہ نے آسمان کو بغیر کھمبے کے بنایا، اور اللہ نے زمین میں پہاڑوں کو لگا دیا تاکہ زمین میں کسی قسم کی لرزش اور لڑکھڑاہٹ یا زلزلہ پن اس کے اندر پیدا نہ ہو، اور اللہ نے زمین کے اندر ہر قسم کے چوپائے جو ہے پھیلا دیے، اور اللہ نے آسمان سے بارش نازل کی، اور اس کے ذریعے اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا۔ پھر اللہ کہتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ۔ اللہ نے اپنی بہت ساری تخلیقات کا تذکرہ کر کے یہ کہا کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا، یہ سب اللہ کی تخلیق ہے۔ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، لہذا اے انسان تم مجھے دکھاؤ کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ان لوگوں نے کیا پیدا کیا۔ یعنی آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، پودے، اور زمین کے اندر موجود تمام چیزیں، خود انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کسی اور طرف کیوں جاتا ہے، کسی اور چیز کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ انسان کو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عظیم ہے، اس کی کاریگری عظیم ہے، اس کی قدرت عظیم ہے، اس کے کارنامے عظیم ہیں، اور اس کے جیسا کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اس کے احسانات ہیں جو اس نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ لہٰذا ہم انسانوں کو ان تمام نعمتوں پر اللہ کا شکر اور اس کا احسان ماننا چاہیے، اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہی اس مختصر سے درس کہہ لیجئے، آپ ویڈیو کہہ لیجئے، یا اس تفریحی مقام پر آ جانے کے بعد آپ تک کچھ پیغامات میں نے پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین ہم سبھی کو نعمتوں پر شکر ادا کرنے، اور صرف ایک اور اکیلے سچے معبود اللہ کی عبادت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔